ان الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانما انا بشر مثلکم وان الظن یخطئ ویصیب صدق اللہ العظیم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد حضرات اساتذہ اکرام، منصفین اعزام، عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، جب زمین پر طبقہ انسانیت کو بسایا گیا تو خالق کائنات نے اس کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے ارادہ فرمایا تو انہی انسانوں میں سے نفوس قدسیہ کے حاملین کو شرف نبوت و رسالت سے منور کر دیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا کہہ کر بشریت انبیاء کی تائید و تصدیق پر مہر لگا دی۔ سامعین محترم، نظر عمیق بذر غریق سے اگر دیکھا جائے تو بشریت انبیاء علیہم السلام انسانی طبقے کا پہلا مقتدا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کے لیے ایک مکمل اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ماوراء البشریت کو بھیجا جاتا تو انسانی فطرت کبھی بھی راہ ہدایت طلب نہ کر سکتی۔ سامعین محترم، سب سے آخر میں امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کامل بشریت کے ساتھ مزین ہو کر عالم میں کر فرما ہوتے ہیں۔ علم و حکمت کے سبھی طویل سفر کے متعدد مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں، انما انا بشر مثلکم۔ تقاضے بشریت کے تمام تر پہلوؤں میں آقا علیہ السلام انسانی فطرت کے حامل ہے، لیکن میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام شرافت بشریت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، دوسری طرف میرے پیغمبر علیہ السلام کی بشریت کاملہ کو رکھ دیا جائے تو میرے پیغمبر علیہ السلام کی بشریت کامل پوری انسانیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر، کالیاقوت حجر لیس کالحجر۔ سامعین محترم، بشریت رسول ایسا مسلم اور معظم معاملہ ہے۔ اگر تم سوال قرآن سے کرتے ہو، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر پیغمبر کی بشریت کا اعلان کرتا ہے۔ یہی سوال آقا علیہ السلام سے کرتے ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم وان الظن یخطئ ویصیب کہہ کر اپنی پیغمبر بشریت کا مکمل اعلان کرتا ہے۔ یہی سوال تم صحابہ اکرام سے کرتے ہو۔ صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کے قریب رہنے والی آپ کی زوجہ رفیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان النبی بشرا من البشر یبلغ صومہ ویحتم شاتہ ویخدم نفسہ۔ پیغمبر علیہ السلام تمام انسانی
سفالات کمالات سے مزین اور منور تھے. یہی سوال میں نے فقہاء سے کیا, محدثین سے کیا, تو فرماتے ہیں, امام نبی بھی فرماتے ہیں, یعنی انما انا بشروں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مانا ہو تنبیہ علی حالت البشریت. یہی سوال کا جواب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کواحد من البشر, جس سے معلوم ہو گیا صحابہ کا عقیدہ بھی پیغمبر کی بشریت کی دلیل اعلان کرتا ہے, محدثین کا عقیدہ بھی پیغمبر کی بشریت کا اعلان کرتا ہے, صحابہ کا عقیدہ بھی محمد کی بشریت کا اعلان کرتا ہے. اگر تمہیں اور دلیل ضرورت ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. محمد کی والدہ کا ہونا پیغمبر کی بشریت کی دلیل ہے, محمد کا والد ہونا پیغمبر کی بشریت کا دلیل ہے, حضرت قاسم طیب کا ہونا پیغمبر کی بشریت کی دلیل ہے, حضرت زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا کا ہونا پیغمبر کی بشریت کا دلیل ہے, حضرت حسن حسین کا نانا ہونا پیغمبر کی بشریت کی دلیل ہے, حضرت زینب حضرت عائشہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کا شوہر ہونا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کی دلیل ہے. جو بشریت رسول کو نہیں مانتا وہ ان تمام رشتوں کو نہیں مانتا. میں کیوں نہ کہوں میری آرزو ہے اپنے آقا کو اپنے دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں, اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں, لیکن میں ایک ادنا سا امتی ہوں, کیسے ان کے میں مقام لکھوں. کاش مجھے قلب میں ہنسا عطا ہو, مولا تیری ذات کی قسم میں اپنی صبح شام محمد کے نام لکھوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.